إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے چند پہلو اور ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے بات کی اور اپنے باپ کے ساتھ مکالمہ کیا وہ اللہ نے سورہ مریم میں بیان کیا، وہ مکالمہ آپ کے سامنے رکھا. اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو انہوں نے وہ بات جو قوم کے ساتھ کی وہ بھی اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بیان کی، اور اللہ نے سورۃ الشعراء میں اس کو بیان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ خبر اور یہ واقعہ قوم کو سنائیں، اپنے صحابہ کو سنائیں.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی یہ خبر، یہ واقعہ، یہ دعوت آپ اپنے صحابہ کرام کو بتائیں، ان کو سنائیں۔ واقعات تو سارے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کے اور باقی تمام انبیاء کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے، لیکن واقعات سنانے کے بارے میں حکم اگر دیا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا، کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی خبر آپ ان کے سامنے بیان کریں۔ کون سی خبر؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تم مجھے بتاؤ، عبادت کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی تمہارے پاس کوئی وجہ۔ یہ ہر بندے کے پاس عبادت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی۔ میں اگر اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو میرے پاس وجہ موجود ہے جو میں تمہیں بعد میں بیان بھی کروں گا، لیکن تم جن ہستیوں کی، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، تمہارے پاس کیا وجہ ہے؟ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ ما تعبدون، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم اصناما بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ان بتوں پر، ان ڈھیریوں پر مجاور بن کے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کرتے ہیں اور یہی ہماری عبادت ہے۔ یہ اس وقت کے مشرکوں نے کہا کہ ہم عبادت بتوں کی کرتے ہیں اور سارا دن مجاور بھی انہی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کسی بھی چیز پر مجاور بن کے بیٹھنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عزت کرنا عبادت کی غرض سے، یہ شرک ہے۔ اور اس وقت کے مشرک بھی اپنے بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھا کرتے تھے، اور آج کے مشرک بھی قبروں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے ہیں۔ مزاروں کے پاس کام اور کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی کام ہے، سارا دن قبروں کے پاس بیٹھنا، ان سے فریادیں کرنا، ان سے منتیں ماننا اور اپنی روزی روٹی چلانا اور اپنے لنگر کا وسیع انتظام کروانا، یہ ہمارے مشرکوں کا کام ہے اور یہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی یہی کام کیا کرتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ بات کہی، کہا هل يسمعونكم اذ تدعون، تم عبادت تو کرتے ہو اپنے بتوں کی، ایک سوال کا جواب دو، هل يسمعونكم، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم ان کو بلاتے ہو، جب پکارتے ہو، اے کرنے والے، اے بھرنے والے، اے فریادیں سننے والے، جب ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا تمہیں کسی نقصان سے بچاتے ہیں؟ تین سوال کیے، کہا جب تم پکارتے ہو تو سنتے ہیں، یا پھر جب تم ان سے مانگتے ہو تمہیں نفع دیتے ہیں، یا پھر جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو، پریشانی میں ہوتے ہو، مصیبت میں ہوتے ہو تو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہیں نقصان سے بچاتے ہیں؟ تین سوال کیے، تین سوالوں کے جواب میں کوئی دلیل نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں، صرف ایک بات کی، اور وہ کیا تھی؟ کہا ابراہیم بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے، وہ ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے تھے، وہ ان سے آ کے فریادیں کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اپنے باپ دادا کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خاص دلیل نہیں۔ آج بھی اگر مشرک سے پوچھ لو، اس کے پاس بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے باپ دادا کو دیکھا ہے۔ تو کیا یہ بہانہ، یہ وجہ معقول وجہ ہے؟ نہیں۔ عاقل بندے کے پاس، موحد بندے کے پاس یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوا کرتی ہے، لیکن جو مشرک ہوا کرتا ہے، جو گمراہ ہوا کرتا ہے، اس کے پاس اپنے آباء و اجداد کے کاموں کی دلیل ہوتی ہے، قرآن و حدیث نہیں ہوتا۔
انہوں نے بھی یہ بات کہی، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تو ہم کر رہے ہیں، کوئی خاص دلیل نہیں ہے، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، نہ یہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، بس باپ دادا کو دیکھا تو کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تمہیں پتا ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، تمہیں پتا ہے کس کی عبادت کرتے آئے ہو؟ یہ بات ذہن میں رکھ لو، جن چیزوں کی بھی تم عبادت کرتے ہو، وہ پتھر ہو یا حجر ہو یا شجر ہو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز بھی ہو، انہم عدو لی الا رب العالمین، یہ ساری کی ساری چیزیں میری دشمن ہیں اور میں ان تمہارے سارے معبودوں کا دشمن ہوں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، سوائے اس ذات کے جو آسمانوں کے اوپر ہے، سوائے اس ذات کے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، سوائے اس ذات کے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ ہر قسم کے معبود کا میں دشمن ہوں اور وہ میرا دشمن۔ برملا اعلان کیا، سب کے سامنے عقیدے کو واضح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدہ توحید میں بات گول مول نہیں ہوئی، گول مول نہیں کی جائے گی، میٹھا میٹھا انداز نہیں اپنایا جائے گا۔ عقیدہ توحید میں میٹھا انداز نہیں ہے، عقیدہ توحید میں جب اللہ کی وحدانیت کی بات آ جائے تب بات ایک ہوگی، اور وہ صرف یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ آج ہمارے ہاں اکثر بھائی عقیدہ توحید کی بات اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ یار اگر میں نے بات کی تو میرے ساتھ والے دوست کہیں گے وہ وہابی ہو گئے، دیکھو یہ وہابی ہو گیا ہے، یار اس کے پاس جب بھی بیٹھے ایک ہی بات کرتا ہے۔ ہم ان چھوٹے چھوٹی وجوہات سے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اپنے ساتھ والے دوست کو توحید کی دعوت نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ باپ کو سمجھایا، نہیں مانا، ایک مرتبہ سمجھایا نہیں مانا، دوسری مرتبہ سمجھایا، دوسری مرتبہ نہیں مانا، تیسری مرتبہ سمجھایا، بار بار دعوت دیتے رہے، باپ نے نہیں مانا، قوم کے پاس آ گئے، قوم کو دعوت دی، ایک مرتبہ دو مرتبہ جتنی مرتبہ انکار کرتے رہے، بار بار دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، مختلف طریقوں سے، مختلف قسموں سے سمجھایا، ان کو بات بتائی کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ سارے کے سارے بے جان بت ہیں، تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، رب تو وہ ہوتا ہے، خالق جو ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے، رب تو وہ ہوتا ہے جو پوری جہان کو، پوری دنیا کو پالنے والا ہوتا ہے۔ یہ سارے دلائل مختلف قسم کے دے کر قوم کو سمجھایا، لیکن قوم پھر بھی نہیں مانی، برملا اعلان کیا، کہا سن لو، آج کے بعد یہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں اور میں ان تمام بتوں کا دشمن ہوں۔ دشمنی کا اعلان کر دیا، آج سے مجھ سے تم دوستی کی کبھی بھی توقع نہیں کرنی، میں اگر اعلان کروں گا تو دشمنی کا اعلان کروں گا، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، وہ چیز کوئی بھی ہو، وہ میری دشمن ہے اور میں اس چیز کا دشمن ہوں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، ساری دنیا تو جا سکتی ہے لیکن رب العالمین کی توحید نہیں جا سکتی۔ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ جب رب العالمین کی بات کی، کہا رب العالمین وہ ہے جس سے میری دوستی ہے اور اس کی مجھ سے دوستی ہے، پھر کہا پہچان کروائی، اپنے رب کی پہچان کروائی، کہا رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ یہ سن لو، یہ 19واں پارہ ہے، سورۃ الشعراء ہے، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیجئے گا، آیت نمبر 66-67 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اور کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی پہچان کروائی، کہا الذی خلقنی فہو یہدین۔ اے لوگو، رب العالمین تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، خدا تو وہ ہے، مالک تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے خدا وہ ہوتا ہے، داتا وہ ہوتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ جنہوں نے آج تک دنیا میں کوئی چیز نہیں بنائی وہ مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟
وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ داتا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا اور چیلنج کیا، کہا لوگوں سنو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، اتنا بڑا انسان تو دور کی بات، سارے جانور تو دور کی بات، سارے انسانیت تو دور کی بات، ایک چھوٹی سی مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے۔ جاؤ لاؤ کوئی ایسا معبود لے کر آؤ، کوئی ایسا شریک لے کر آؤ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، جس کو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو، لے کر آؤ۔ ان سے کہو کہ اللہ نے اتنی مخلوقات تو بنائی ہیں، تو ساری مخلوقات نہیں بنا سکتا، تو بڑی سے بڑی مخلوقات تو نہیں بنا سکتا، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور اس میں سے بھی ایک قسم مکھی بنا کے دکھا دو۔ لن یخلقوا ذبابا، میرے رب کا چیلنج ہے، ہرگز نہیں بنا سکیں گے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے ساری کی ساری انسانیت کے معبود اکٹھے ہو جائیں، کبھی بھی ایک چھوٹی سی مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، میرے رب نے اور ذلیل کیا، کہا لوگوں سنو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، لوگوں تم کھانا کھا رہے ہوتے ہو نا، جب کھانا کھاتے ہو مکھیاں آتی ہیں، جب مکھی تمہارے کھانے سے چھوٹا سا ذرہ اپنے منہ میں ڈال کے لے جاتی ہے، ساری کائنات کے شریکوں اور معبودوں کو اکٹھا کرو، ان سے کہو اس ایک چھوٹی کی مکھی سے منہ سے وہ چھوٹا سا ذرہ واپس وہ لے کر دکھا، کیا اس مکھی کے منہ سے وہ چھوٹا سا ذرہ کو واپس لے سکتا ہے؟ اللہ کی قسم کبھی واپس نہیں لے سکتا۔ جب تم یہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہو، اللہ کی مخلوق بنانے کے مالک نہیں ہو، قادر نہیں ہو، اللہ کی مخلوق چھوٹی سی اگر ذرہ لے جائے تو واپس نہیں لے سکتے، تو معبود کیسے ہو سکتے ہو؟ خالق کیسے ہو سکتے ہو؟ مالک کیسے ہو سکتے ہو؟ اللہ کے ساتھ شریک کیسے بن سکتے ہو؟ ضعف الطالب والمطلوب، لوگوں سن لو، جس سے مانگ رہے ہو اور جو مانگ رہا ہے دونوں ہی رب کے سامنے کمزور ہیں، کمزور ہیں، کمزور ہیں۔ اگر کوئی خالق اور قادر ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ الذی خلقنی، لوگوں سنو، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ آگے کہا فَهُوَ يَهْدِينِ، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے ہدایت دی، مجھے راستہ دکھایا۔ ہدایت دینے والا رب ہوا کرتا ہے، ہدایت دینے والا معبود ہوا کرتا ہے۔ جس کو خود اپنی ہدایت کا پتہ نہ ہو وہ کسی کو کیا ہدایت دے گا؟ جو اپنے آپ کو راستے کی رہنمائی نہ کروا سکتا ہو کسی کی کیا کرے گا؟ یہاں پہ تو معبود جن کو بنایا ہوا ان کو خود اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، ان بیچاروں سے خود اٹھا نہیں جاتا، بیچاروں سے خود کچھ کھایا نہیں جاتا، کمزور اور ناتوان لوگوں کو اپنا معبود بنایا ہوا میرا رب کہتا ہے الذی خلقنی فہو یہدین۔ ابراہیم علیہ السلام کا کلام نقل کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رہنمائی دی، مجھے راستہ دکھایا، ہدایت دی مجھے۔ آگے کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، لوگوں میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے، جو مجھے پینے کے لیے دیتا ہے۔ مجھے کھلاتا ہے تو کون؟ اللہ۔ مجھے کھلاتا ہے تو کون؟ اللہ۔ آج پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ساری کائنات کو دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے مسلمان یہ بات کرتے ہیں تیرا کھاواں، تیرے گیت گاواں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں تیرا کھاتے ہیں، تیرا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ انبیاء کا عقیدہ کیا تھا؟ انبیاء کا عقیدہ یہ تھا والذی هو یطعمنی ویسقین، اگر ہمیں کوئی کھلاتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کھلا سکتا۔ یہ بات یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اس بات سے واضح کیا جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کھلانے کی توقع رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، وہ انسان شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انبیاء سارے کے سارے بڑے عظیم ہیں، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان بہت بلند ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر کھانے کے لیے کوئی چیز دیتا ہے تو صرف اللہ رب العالمین دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔
آگے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آج ہمارے یہاں ایک شعر چلتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ او لوگو، گنج بخش کا کیا مطلب؟ گنج کا معنی خزانے، بخش کا معنی بخشنے والا، خزانے دینے والا، مظہر نور خدا وہ شخص ہے جس کے اندر خدا کا نور ظہور ہوا ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے خزانے اللہ کے نبی بانٹ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، اے لوگو، 2 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت کیا ہے؟ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا۔ کسی نے پوچھا، اماں آپ گزارا کیسے کرتی تھی؟ کہا کوئی دودھ دے جاتا یا کوئی کھجورے دے جاتا، ہم کھجورے کھا کے دودھ پی کے گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی کے گھر کا یہ عالم ہے کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں، اس نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو گنج بخش فیض عالم۔ یہ بات ذہن میں رکھو، اگر کوئی ذات دینے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ یہ عقیدہ بناؤ۔ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیمار میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ آج میرا اعتماد بن چکا ہے کہ تعویذ پہ، میرا اعتماد بن گیا چھلے پہ، کڑے پہ، میرا اعتماد بن گیا مجھے شفا دیتا ہے تو چھلا دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے تو کڑا دیتا ہے، مجھے شفا دیتا ہے تو تعویذ دیتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دینے پر قادر نہیں ہے؟ ایک چھلے پہ میرا عقیدہ بن چکا کہ جب تک میں یہ چھلا پہن کے رکھوں گا مجھے جناب سکون رہے گا، جو ہی چھلا اتار دوں گا میرا سکون برباد ہو جائے گا، مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی۔ بعض لوگوں نے تو اپنے بازو پہ تعویذ باندھا ہوتا ہے، دھاگا باندھا ہوتا ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، رات کو ڈر لگتا ہے۔ اپنے بچوں کو تعویذ پہنایا ہوا، رات کو ڈر لگتا ہے، رات کو گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ ان کو اس وجہ سے تعویذ بنایا ہوا، جب سے ہم نے یہ دھاگا باندھا ہے، تعویذ باندھا ہے، تب سے رات کو سکون سے سوتے ہیں، جو ہی تعویذ اتار دیں گے تو سکون برباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرا رب وعدہ کر چکا کہ شافی کون ہے؟ بتائیں شافی کون ہے؟ میرا رب ہے۔ اللہ کے علاوہ شفا دینے پر قادر نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا بھی مل جائے کہ اس بندے کو شفا دینی ہے، اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو شفا مل جائے گی؟ کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم کبھی شفا نہیں ملے گی جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا۔ تو کیا مطلب شفا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام انبیاء نے توکل کس پر کیا ہے؟ اللہ پر کیا ہے۔ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ نہ تعویذ، نہ کڑا، نہ چھلا، کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا۔ تعویذ پر اگر کسی کا کوئی اعتماد ہے تو میں بات سن لیں، یہ شرک ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھائے، تعویذ شفا نہیں دیتا۔ اور ویسے بھی تعویذ پہننا، تعویذ کو لٹکانا، تعویذ کو لینا، تعویذ کو دینا، سارے کام شرک ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے ہٹ کر ایک تعویذ پر توکل کرتے ہیں، ایک بھروسہ کرتے ہیں، اور توکل کرنے کا حکم صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ اپنا عقیدہ درست کیجئے۔ ہمیں سب کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہے، کہ یہ بھروسہ ہو، یہ یقین ہو کہ اگر میں ساری دنیا بھی پھر لوں، جب تک میرا اللہ مجھے شفا نہیں دے گا مجھے شفا نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنے رب سے مانگیے۔ اللہ نے تمہیں آیت الکرسی دی ہے نا، تمہارا بچہ رات کو ڈر جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارو، کبھی نہیں ڈرے گا۔ آیت الکرسی میں جتنی طاقت ہے، اللہ کی قسم، ساری دنیا کی مخالفت، دشمن سارے کے سارے مل کر بھی آیت الکرسی کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو طاقت اللہ نے آیت الکرسی میں رکھی۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، اس بات کو عقیدے میں شامل کر دینا چاہیے کہ اگر شفا دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ سیرت ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ آگے کہا والذی یمیتنی ثم یحیین، اے لوگو سنو، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ موت کا لفظ کس نے بولا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ آج اگر کسی کے سامنے بولا جائے کہ نبی فوت ہو گئے تو آگے سے سیدھا ڈائریکٹ گستاخی کا فتویٰ لگتا ہے، یہ گستاخ ہے۔
یہ انبیاء کا گستاخ ہے، یہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ اللہ کے نبی کو موت نہیں آئی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ موت ایک گستاخی کا لفظ ہے، حالانکہ قرآن پاک نے بیشتر مقامات پہ انبیاء کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا۔ موت گستاخی نہیں ہے، موت کا لفظ گستاخی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا والذی یمیتنی، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے لفظ بولا انک میت وانہم میتون، اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ کفار مکہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ انک میت، میت لفظ قرآن نے بولا، تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا کوئی قرآن اللہ کے نبی کی گستاخی کر سکتا ہے؟ ہم تو اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے جو اللہ کے نبی کی گستاخی کرے۔ قرآن کبھی اللہ کے نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ جس قرآن نے ہمیں انبیاء کی شان بتائی ہو وہ گستاخی کیسے کرے گا؟ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے موت کا لفظ استعمال کیا، یعقوب علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا، انبیاء کرام کے لیے موت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ موت کا لفظ انبیاء کی توہین نہیں ہے، یہ بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مجھے موت بھی دے گا پھر دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ کیا مطلب؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی بھی معاملے اگر مجھے موت آئی ہے تو موت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی، مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اگر مجھے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ موت آئی ہے تو مجھے موت دینے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کے علاوہ ساری دنیا بھی مل جائے تو میری سانسیں ختم نہیں کر سکتی۔ جب تک میری زندگی لکھی ہے، جب تک میری سانسیں لکھی ہوئی ہیں، میرا رزق لکھا ہوا ہے، ساری دنیا بھی میرے خلاف ہو جائے میری سانسوں کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ بات قوم کے سامنے کی تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ اگر میں توحید کا برملا اعلان کر رہا ہوں تو میں موت سے نہیں ڈرتا، تم میرے خلاف جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے موت بھی دینی ہے اور مجھے زندہ بھی کرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، میرا ایمان ہے۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور توحید بیان کی، کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اور کہا فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے ایک اور انداز سے سمجھانا چاہا، کہا میری قوم میری بات سنو، مَا تَعْبُدُونَ، تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر؟ یہ سارے کے سارے جھوٹے معبود ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتے، ان کے مجاور تمہیں جھوٹی جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، یہ جو ہے نا یہ فلاں کرنے والا تھا، فلاں بھرنے والا تھا، اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، جھوٹی جھوٹی کہانیاں سنا کے تمہیں قائل کرتے ہیں اِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ تم کیا سمجھتے ہو رب العالمین کو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو نعوذ باللہ وہ کچھ نہیں کر سکتا؟ تم کہتے ہو یہ فلاں بت ہمیں بارش برساتا ہے، یہ فلاں جو ہے وہ ہوا چلاتا ہے، یہ فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں بیٹی دیتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ اولاد سے محروم کرتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں تم نے اپنے معبودوں کو منسوب کی ہوئی ہیں، تو تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا خیال؟ کیا وہ کچھ نہیں کرتا؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب یہ بات کہی تو قوم کہنے لگے چاٹ ابراہیم ہمارے ساڑھے نال چالے تین اسی میلے تے لے کے چل رہے، ہمارا آج ایک میلہ ہے وہاں پہ ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں، آؤ میلے پہ چلیں۔ یہاں پہ تو تم بس صرف باتیں کرتا ہے، وہاں پہ جا کے رونق دیکھ کتنی ہے میلے پہ، 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے ساڈا۔ میرے داتا کا دربار ایسا ہے جہاں پہ 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے، یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا ابراہیم چل ہمارے ساتھ تو ہم تمہیں دکھائیں کہ وہاں پہ کتنی رونق ہے۔
کتنے لوگ ہیں وہاں پہ، کتنے عقیدے والے ہیں وہاں پہ، جو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں انہوں نے ہم پر کتنا کرم کیا ہوا ہے، جا کے دیکھ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ایک مرتبہ ایسے اوپر دیکھا آسمانوں کی طرف، کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، سانو پتا تو وہابی ہیں، نہیں جانا نہ جا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، میلے پر چلے گئے، یہ قوم ساری کی ساری میلے پر چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے معبد خانے میں آ گئے، آ کے بتوں کو دیکھا، سارے کے سارے بت بڑی شان و شوکت سے کھڑے ہیں، ہر کسی کے آگے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں، مختلف قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھے ہوئے، کس لیے کہ جب میلے سے واپس آئیں گے تو یہ سارے کے سارے کھانے تقسیم کر دیں گے، متبرک بن جائے گا، لنگر بن جائے گا۔ کھانے رکھے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے سارے کھانوں کو بھی دیکھا، سارے بتوں کو بھی دیکھا، کہا الا تاکلون، تم ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ ان لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ تمہارے لیے کھانے بنائے ہیں، تمہارے سامنے رکھے ہیں، کھاؤ ان کو، الا تاکلون، اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ جب یہ کہا تو وہ آگے سے بولتے بھی نہیں تھے، کہا مالکم لا تنطقون، میری بات کا جواب تو دو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، تمہیں بلا رہا ہوں، تمہارے لیے کھانا پیش کر رہا ہوں، تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے، بولو تو صحیح۔ جب کوئی نہ بولا تو پھر غصہ آ گیا، کلہاڑی پکڑ لی، کہا تم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہو، میری بات کا جواب بھی نہیں دے رہے ہو، تو انداز نہ کرنا۔ کسی کا بازو اتار دیا، کسی کی گردن اتار دی، کسی کا چہرہ مسک کر دیا، کسی کی ٹانگ اتار دی، سب ہر کسی معبود کو معذور کر کے جو بڑا والا تھا اس کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا، بتوں کو ختم کرنا یہ مقصد نہیں تھا، بتوں کو ختم کرنا مقصد نہیں تھا، قوم کو سمجھانا مقصد تھا۔ اگر ختم کرنا مقصد ہوتا تو بڑے کو بھی ختم کر دیتے، ختم کرنا مقصد نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی ایک منصوبہ تیار کیا کہ میں اگر اس کے ذریعے قوم کو سمجھا سکوں تو مجھے اور کیا چاہیے، ایک اور نیا طریقہ اپنایا سمجھانے کا۔ قوم واپس آئی، فاقبلوا الیہ یزفون، واپس آئی تو دیکھا سارے کے سارے معذور، کسی کی بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا منہ نہیں۔ کہا یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا اور کہا، وہ جب واپس آئے تو کہا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کرنے والا کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ یقیناً وہ بہت بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا۔ تو محلے میں سے ہی کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، وہ ہم نے نا ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہوا ہے، لوگ اس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کے خلاف ہے، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، لگتا اسی نے کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، موحد انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اپنے محلے میں، اپنی صحبت میں رہنے والے ہر فرد کو توحید کی دعوت دے، تاکہ جو مشرک بھی ہوں وہ بھی اس کی توحید کے گواہ بن جائیں، دنیا میں بھی گواہی دیں، اور قیامت کا دن ہو تمام لوگوں کے سامنے وہ لوگ تمہاری گواہی دیں یا رب یہ دنیا میں توحید کی دعوت دیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے مخالف اتنے زیادہ مخالف، لیکن توحید کا گواہی دے رہے، کہا یہ توحید کی دعوت دیتا ہے، ہمارے بتوں کا دشمن ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا فاتوا به على اعین الناس، اس کو لاؤ لوگوں کے سامنے، ہم بھی تو دیکھیں گے کون ہے۔ بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہا یہ تم نے کیا ہے، اس ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، یہ دیکھو کلہاڑا تو تمہارے بڑے کے گلے میں ہے، پوچھتے مجھ سے ہو، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، کلہاڑا بھی میرے پاس نہیں ہے، کلہاڑا تو ان کے بڑے کے پاس ہی ہے۔ جب یہ بات ہوئی، یہ بھی سمجھانے کا انداز تھا، جھوٹ اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ سمجھانے کا انداز ہے، کہا ان کے بڑے نے کیا ہے۔ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، میں نے تو ان کو کافی آوازیں دی ہیں، بلایا ہے، یہ میرے سامنے تو نہیں بولے، شاید مجھ سے ناراض ہوں، تم بلا کے دیکھو شاید یہ تمہیں جواب دے دیں۔ جب یہ بات ہوئی نا تو اپنے سروں کو نیچے کیا، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یار ظالم تو واقعی ہم ہی ہیں، ہم ہی ظالم ہیں،
ابراہیم کہہ رہا ہے کہ ان کو بلاؤ اگر یہ بولتے ہیں. یہ تو بولتے تو نہیں ہیں واقعی, ظالم تو ہم ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو ظالم کہنے لگے, سمجھ آ گئی, لیکن چونکہ باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑنا تھا اس وجہ سے اڑے رہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, سروں کو اٹھایا اور کہا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ نہیں بولتے, ہمیں بھی پتہ ہے تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو جتنا مرضی بلاؤ یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوائنٹ پکڑا, یہ نقطہ پکڑا اور پھر ان کو سمجھایا, کہا یہی تو میں کہتا ہوں, افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اے لوگو یہی تو میں سمجھاتا ہوں کہ تم ان لوگوں کی, ان بتوں کی, ان شجروں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں. افسوس ہے تم پر, اف لکم, تم پر بھی افسوس ہے اور تمہارے ان بتوں پر بھی افسوس ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں. افلا تعقلون, تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ بات تو یہ تھی, عقل مند بندے کا تقاضا تو یہ تھا, عقل کا تقاضا کہ فوری بات کو مانتے, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے واضح انداز میں سمجھا دیا تھا. کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. جب شرک آتا ہے تو عقل ختم ہو جاتی ہے. شرک عقل مند بندے کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے. کہا حرقوا, اس کو جلا دو, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. بیوقوفوں کو شیطان نے یہ بھی بلا دیا تھا کہ معبود اپنے عبادت کرنے والے کی مدد کرتا ہے, عبادت کرنے والے معبود کی مدد نہیں کرتے. انہوں نے یہ جملہ بولا, کہا وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو, اس کو جلا دو. اگر یہ زندہ رہا تو نہ ہم بچیں گے نہ ہمارے معبود بچیں گے. جب یہ بات ہوئی, ابراہیم علیہ السلام کے لیے شہر کے ایک بڑے چوک میں بہت بڑی آگ کو جلایا گیا. جب بہت بڑی آگ تیار ہو گئی, جل رہی ہے, آگ اتنی بڑی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے نہیں پھینک سکتے. منجنیق کو لایا گیا, منجنیق میں بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگے. ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے بھی اتار دیے گئے سوائے تہبند کے, سارے کپڑے اتار دیے گئے, ازار بند کے ساتھ ان کو آگ میں پھینکا گیا. سارے معزز ترین فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہا, ابراہیم آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے سارا کچھ کیا ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم آپ سے ایک بات کا سوال کرتے ہیں, اگر آپ ابھی اسی وقت اشارہ کریں تو آگ کو فوری ختم کر دیا جائے گا, ہم آپ کو آگ میں جلنے نہیں دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ مسلمانوں, آج کے مسلمانوں کو یہ بات کہتا ہوں, ہم سب کو اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا چاہیے. آج چھوٹی سے چھوٹی چیز پر ہم توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں, بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں, کیا فرشتوں کو اللہ نے نہیں بھیجا ہوگا؟ اللہ نے بھیجا تھا. فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, فرشتوں کو اللہ نے بھیجا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, فرشتوں نے آ کر کہا, پانی والے فرشتے نے کہا میں پانی برسا کر آگ کو ختم کر دوں گا. ہوا والے نے کہا ہوا آئے گی آگ ختم ہو جائے گی, آپ صرف ایک اشارہ کریں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا, میں نے جس کی خاطر آگ کو برداشت کیا ہے آج صرف اسی کی ضرورت ہے. حسبی اللہ, مجھے صرف میرا اللہ کافی ہے, اللہ کے علاوہ مجھے کسی بھی شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرشتے سارے کے سارے واپس چلے گئے. میرے رب کو جب یہ آواز سنی, میرے رب کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ, مجھے میرا اللہ کافی ہے. تو میرے رب نے اعلان کیا, قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. آگ کا کام ہے جلا دینا, آگ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ نیک ہے یا بد ہے, یہ ولی ہے یا نبی ہے, آگ نہیں دیکھتی. جس طرح کرنٹ کا کام ہے کہ وہ کسی انسان کو لگ جائے اور اس کو مار دے, وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کون ہے, اسی طرح آگ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ بندہ کون ہے. اگر کوئی نمازی بھی آگ کے اوپر ہاتھ رکھے گا اس کا ہاتھ بھی جل جائے گا, اگر عام بندہ بھی رکھے گا اس کا بھی جل جائے گا.
لیکن آگ نے اپنی فطرت کو چھوڑا۔ اللہ نے حکم دیا، کہا ابراہیم جو ہے وہ میرے لیے آگ میں آیا ہے، میری خاطر آگ میں آیا ہے، آج اس کو آگ نہیں لگے گی۔ یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ بردن وسلامن، دو لفظ بولنے ہیں اللہ نے، بردن ٹھنڈی ہو جا۔ ہو سکتا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو کے زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگتی۔ میرے رب نے کہا وسلامن، آگ زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی ہونا ہے، میرے ابراہیم کو ٹھنڈ بھی نہ لگے، گرمی بھی نہ لگے اور اس کو جلانا بھی نہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج اب اللہ کی توحید کی خاطر کوئی چھوٹی سی قربانی دیں گے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اگر توحید کی خاطر کسی انسان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں اس انسان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ توحید کی خاطر اگر قربانیاں دینی پڑی ہیں تو انبیاء کو دینی پڑی ہیں، توحید کی خاطر قربانیاں دینی پڑی ہیں تو صحابہ کرام کو دینی پڑی ہے۔ اگر آج کسی انسان پر توحید کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے، وہ گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، کیونکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے انبیاء کے صف میں شامل کر لیا ہے، مجھے اپنے ولیوں کے صف میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بات بڑی خوشی کی ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی موت دے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو کہ توحید پر تھا وہ ہم نے بیان کیا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک میں بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہوئی تھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنے والے بھائی، ان سب کے لیے ایک شرط اسلام نے، شریعت نے یہ رکھی ہے کہ جو انہیں قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کی خاطر کریں اور اللہ کی رضا کے لیے قیمتی سے قیمتی مال اپنا جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کرنے والے بھائی وہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کرتے ہیں۔ ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لیں، ناخن وغیرہ بھی جو ہے نا وہ تراش لیں اور اسی طرح اپنے جسم کے غیر ضروری بال بھی جو ہے وہ صاف کر لیں۔ اسی طرح کیونکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں قربانی کرنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ نہ اپنے بال کٹوائے، نہ ناخن کٹوائے، نہ ہی اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھیڑے، کیونکہ قربانی کرنے کے بعد بعض کا ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید عید کے فوری بعد جو ہے وہ کاٹ لینے چاہیے، چاہے اس نے قربانی کی ہے یا نہیں کی۔ قربانی اگر انسان دوسرے دن کرتا ہے یا تیسرے دن کرتا ہے یا چوتھے دن بھی کرتا ہے تو جب تک قربانی نہیں کرے گا تب تک اپنے بال نہیں کٹوا سکتا۔ جو ہی وہ اگر پہلے دن قربانی کرتا ہے تو بال کٹوا لے، اگر دوسرے دن کرتا ہے یا تیسرے دن کرتا ہے یا اگر چوتھے دن بھی قربانی کرتا ہے، چوتھے دن تک اسلام میں جائز ہے، چوتھے دن بھی اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی کرنے کے بعد بال کٹوا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں کٹوا سکتا۔ اسی طرح عشرہ ذوالحجہ جو کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام ہیں، جب وہ شروع ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کو بڑا انہوں نے بیان کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان 10 دنوں میں بہت سے ایسے اعمال کیا کرتے جو کہ گزشتہ ایام میں ان کا زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے۔ آپ ان 10 دنوں میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے اور اسی طرح رات کی تہجد، رات کی عبادت، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تمام کلمات کا ورد اور جو تکبیر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تمام تکبیرات کے الفاظ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے الفاظ یہ آپ 10 ذوالحجہ میں کثرت سے کہا کرتے تھے ان 10 ایام میں۔ اور سورہ فجر
جو 30ویں پارے میں ہے، اللہ نے وہاں پہ ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور ان 10 راتوں کی قسم۔ یہ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ عشرہ ذو الحجہ والی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے، بڑی اہمیت حاصل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادات کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اللهم اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في غزة اللهم انصر المظلومين المستضعفين في غزة اللهم أطعم أهل فلسطين اللهم أطعم أهل فلسطين اللهم أطعم أهل فلسطين يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا غني يا كريم اللهم أطعم أهل فلسطين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين